بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کو جس قسم کے سنگین معاشی حالات کا سامنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھی جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس قسم کے حالات ابھی انفولڈ ہو رہے ہیں اور جو ٹینشنز جو بڑھ رہی ہیں، ان حالات میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کی طرف سے ایک بہت ہی ایک نئی اسٹیٹمنٹ ان کی طرف کے سامنے آئی، اور وہ جو ہے فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو DGISI تھے، ان دونوں کی اکاؤنٹیبلٹی کی انہوں نے بات کر دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو پارلیمنٹ میں بلایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو پارلیمنٹ میں بلاؤں گا، اور اس کے اوپر کہ نہ صرف افغانستان سے ریلیٹڈ جو پالیسی جو رہی 2022 میں جس قسم کے بھی جو بھی ڈیسیژنز ہوئے اس کے اوپر میں بھی آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ ایک تو اس کے متعلق کہ جی کس طریقے سے تقریباً کوئی 4-5 ہزار جو TTP کے لوگ تھے افغانستان سے، وہاں ان کو یہاں آ کے پاکستان میں بسایا گیا، اس کے ریپرکشنز کس قسم کے ہوئے، اس کی کتنی ہیوی پرائس پاکستان کو پے کرنی پڑی۔ ایک تو کہ یہ کہ جی اس معاملے کے اوپر جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو بلایا جائے گا، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ بلکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے ان کو سیاست سے اور پھر ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا، پھر جو الیکشن میں ہوا سب کچھ، اس معاملے کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ اب ایک اس اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ماضی میں جب جو شواہد ہیں جس قسم کی کوئی ایفرٹ ہوئی تو اس سے ظاہر ہے کہ جی جو سویلین گورنمنٹس تھیں ان کو ایک پرائز پے کرنی پڑی، ایک ہیوی پرائز پے کرنی پڑی۔ اور اس بارے میں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ یہ بات انہوں نے عادل شاہ زیب صاحب جو ڈان TV میں ٹاک شو کرتے ہیں تو ان کے پروگرام میں یہ بات کی، تو عادل شاہ زیب نے ان کو کہا بھی کہ پھر تو آپ کو اگر آپ اس قسم کی بات کریں گے، اس قسم کا پنگا لیں گے اسٹیبلشمنٹ سے، تو پھر تو آپ کو گھر جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گھر چلے جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ حالات کس قسم کے ہیں، اور انہی حالات کو میں جو اکانومی کی بات کروں خاص طور کے اوپر، جس وقت یہ بات میاں نواز شریف صاحب کی لندن سے واپسی کی بات ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے جو میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ جو ان کا ایک بیانیہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک موقع کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی تھی کہ وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، اور پھر انہوں نے 2 ریٹائرڈ چیف جسٹسز کی بات کی، ثاقب نثار اور کھوسہ صاحب کی، اور پھر ایک اس وقت کے سرونگ جو کہ ابھی اعجاز الاحسن صاحب جو جج جو جنہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ماضی قریب میں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی تھی۔ تو اس کے بعد یہاں سے شہباز شریف صاحب پاکستان سے لندن گئے، اور پھر انہوں نے جا کے میاں نواز شریف صاحب کو سمجھایا، اور اس کے بعد سے انہوں نے وہ بات کرنی چھوڑ دی، اور یہ پھر جب آپ پاکستان واپس آئے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پوری جو توجہ ہوگی وہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہوگی، ہماری پوری توجہ ہوگی کہ عوام کو جو مہنگائی کی وجہ سے جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، جو پاکستان کو جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، ان مسائل سے پاکستان کو نکالنا، یہ ہمارا فوکس ہوگا، اور یہ کہ جی میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، اور اس طرح کی بات انہوں نے واپسی کے اوپر بھی آ کر یہ شور کیا اپنی پہلی تقریر میں بھی۔ لیکن اب آ کے تو یہ ایک اس قسم کی بات کر دی خواجہ آصف صاحب نے کہ جو کہ ٹوٹل اب اس چیز سے جو ایک پہلے جو بات سمجھی جا رہی تھی، پہلے کہی جا رہی تھی، اور اس میں آپ کو بالکل اس سے مختلف ہے، اور اس میں آپ کو بتایا کہ میاں شہباز شریف صاحب بھی اور PMLN بھی جس وقت جیسے تیسے الیکشن ہوئے، جس قسم کے بھی الیکشن ہوئے، وہ بھی سب کے سامنے ہے، اس کی بھی حقیقتیں ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جی اتنے متنازع الیکشنز کے بعد PMLN کی گورنمنٹ بنی، شہباز شریف صاحب کی حکومت بن گئی اب، اور جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ووٹ کیا لیکن کیبنٹ میں شامل نہیں ہوئے، اور اب فوکس یہ تھا اور فوکس یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ پورے طریقے سے پاکستان کی پہلے جو امیجیٹ پاکستان کو تھریٹس ہیں، جو امیجیٹ پاکستان کی مشکلات ہیں، ان مشکلات سے نکالا جائے،
اور وہ مشکلات کیا ہیں؟ وہ مشکلات ہیں معیشت سے ریلیٹڈ. ایک تو یہ کہ جی IMF سے ڈیل ہو، اور پھر یہ کہ جو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، جو مشکل فیصلے کرنے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہمارا ٹیکس نیٹ ہے اس کی بیس کو کیسے بڑھایا جائے. پھر اسی لحاظ سے یہ کہ جی جو پاکستان کے ادارے وہ جن کی پرائیویٹائزیشن ہونی ہے، جو پاکستان کو خربوں اربوں کا نقصان ہر سال دیتے ہیں، ان کی پرائیویٹائزیشن کس طریقے سے ہو. انویسٹمنٹ پاکستان میں کس طرح سے لائی جائے پاکستان میں. ٹوٹل مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنا، پاکستان کو اس بھنور سے نکالنا کہ ہم بار بار مطلب ہے کچھ عرصے کے بعد جا کے ڈیفالٹ دیوالیہ پاکستان کو ہونے کا خطرہ، ہر تھوڑے عرصے کے بعد دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہمیں ہو جاتا ہے. تاکہ اس سچویشن سے نکالا جائے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ حکومت جو ہے اس کو ایک اپنی مطلب ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے کہ حکومت کی مکمل طور کے اوپر بیکنگ اسٹیبلشمنٹ کو ان کی بیکنگ حاصل ہو. یہی پھر 16 مہینے کا جو آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹینڈر تھا، اس دوران SIF سے بھی اسی طریقے سے بنی، اور جو ابھی انکمبنٹ آرمی چیف ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت بھی تھے، تو ان دونوں نے اپنی مشاورت کے ساتھ ہی اور اسی مقصد کے لیے کہ تاکہ اکانومی پاکستان میں بہتر ہو، پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، کاروبار بہتر ہوں، نوکریاں لوگوں کو ملیں، اور اسی لحاظ سے جو مختلف جو اکنامک چیلنجز ہیں اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں تاکہ ان کو ایڈریس کیا جائے پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے، معاشی طور کے اوپر پاکستان کو بحال کرنے کے لیے. اب یہ ہے کہ جی وہ بات جس سے میاں نواز شریف صاحب کو روک دیا گیا تھا، اور آل آف اے سڈن جو ہے وہ ڈیفنس منسٹر صاحب نے یہ بات کر دی، اور یہ بات انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے انہوں نے کہا کہ میں ان کو بلاؤں گا اور پارلیمنٹ میں ان کو بلایا جائے گا. تو اب یہ ہے کہ جی انہوں نے کہہ تو دیا اور اس کے اوپر وارن بھی کر دیا. جو ہیں وہ انہوں نے جو اینکر پرسن تھے عادل شاہ زیب، انہوں نے وارن بھی کیا ان کو، خواجہ آصف صاحب کو، کہ جی اس سے تو آپ کو گھر جانا پڑے گا. اور انہوں نے کہا جی ہم گھر چلے جائیں گے. یہ آپ دیکھیں بڑی آسانی سے خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا گھر چلے جائیں گے، لیکن وہ والی بات کہ جی کس لحاظ سے، ایک تو بات سب کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک میاں نواز شریف صاحب کی واپسی، اور پھر جس طریقے سے الیکشن سے پہلے جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، اور پھر الیکشنز کے بعد جو بھی کچھ ہوا، جو گورنمنٹس، تو ایک فیسیلیٹیشن تھی PMLN کے لیے، اور فیسیلیٹیشن کا مقصد وہی تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب گورنمنٹ بناتے ہیں اور وہ گورنمنٹ جو بھی آتی ہے تو اس گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ اکانومی کے اوپر ہی ہونا چاہیے. لیکن اب خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کر دی، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. ان کو روکا جاتا ہے یا واقعی اگر وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں، اس قسم کا اس ماحول میں جو آج کل کا ماحول ہے، اور ٹوٹل ڈائیورژن ہو جائے گی اگر اس قسم کی بات کی جاتی ہے جو خواجہ آصف صاحب نے اعلان کر دیا، جس کا کہ میں خود یہ موو کروں گا، انیشیٹ کروں گا پارلیمنٹ میں. تو اس سے نہ صرف ایک بہت بڑی ڈائیورژن ہوگی، ان چیلنجز کو نبٹنے کی بجائے آپ کسی اور طرف مطلب ہے کہ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی، بلکہ پاسبلی ایک لڑائی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا ایک جواز پیدا ہو جائے گا، اس کے خطرات پیدا ہو جائیں گے. اب اس وقت کی بیسیکلی بات یہ ہو رہی تھی اسی پروگرام میں کہ جی یہ جو افغانستان کے ساتھ ابھی حالیہ ابھی جو ٹینشن پاکستان کی بڑھ گئی، اور اس میں 2-3 دن پہلے آپ کو پتہ ہے جو میر علی میں پاکستان کے جو 2 فوجی افسران اور 5 جوان جو شہید ہوئے، وہاں پہ جس قسم کا ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اور اس میں افغانستان میں جو بیٹھے TTP کے لوگ تھے، پاکستان کے جو TTP کے لوگ تھے، ان کی طرف سے وہ سب کچھ آرگنائز کیا گیا. اور پھر اس کے جواب میں پاکستان نے وہاں پہ جو سرحدی علاقہ ہے افغانستان کا، وہاں پہ اٹیک کر کے، تو یہی جو اس میر علی میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، اس کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، جو لوگ اس کو جنہوں نے مینج کیا، اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. وہاں پہ 8-10 دہشت گرد مبینہ طور کے اوپر یہ کہا گیا کہ ان کو ہلاک کیا گیا. اب یہ ہے کہ جی اس کے بعد
چونکہ ظاہر ہے پھر افغانستان کی طرف سے ایک رسپانس آیا, سخت رسپانس آیا. انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کی جو افغانستان کے اندر کوئی اگر پاکستان ملٹری کی طرف سے کسی قسم کا آپریشن کیا جاتا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. پھر فارن آفس کی طرف سے بھی جواب آیا, وہ بھی تفصیلی جواب کل آپ نے سن لیا ہوگا کہ پاکستان کا کیا گلا ہے, اور وہ یہی کہ جی ہم بار بار کہہ رہے ہیں افغانستان سے کہ جی افغان کی سوئل جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ استعمال نہیں ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے افغانستان سے بہترین تعلقات ہوں, افغان عوام سے ہمارے ایک برادرانہ گہرا رشتہ ہے, لیکن یہ پاکستان کیسے قبول کر سکتا ہے کہ وہاں پہ جو طالبان کی حکومت ہے اس کے کوئی ایلیمنٹس جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں, اور پھر ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان کی سوئل کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر ٹیررزم کرے. سو اس ایشو کے اوپر بات ہو رہی تھی, اور وہ بتا رہے تھے خواجہ آصف نے کہ جی کہ پہلے بھی بات چیت ہوتی رہی اسی مسئلے کے اوپر. جب پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت تھی اس دوران انہوں نے یہ کہا جی کہ اس وقت بھی اس قسم کا بھی سجیشن آیا تھا طالبان کی حکومت کی طرف سے کہ پاکستان 10 ارب روپے ان کو مہیا کرے تاکہ یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ جو پاکستان کے جو سرحدی علاقوں کے پاس بسے ہوئے ہیں تاکہ ان کو جو افغانستان کے جو مغربی جو علاقے ہیں کہ وہاں پہ ان کو ریلوکیٹ کر دی جائے, وہاں مطلب ان کو شفٹ کر دی جائے تاکہ یہ جو مسائل ہیں پاکستان کے ساتھ کہ ٹی ٹی پی ہر دوسرے دن اٹھ کے تو وہاں سے پاکستان کے اندر حملے کروا دیتے ہیں اور اس قسم کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں تاکہ اس سے ان کو دور کیا جائے. تو اس کے اوپر خواجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہا کہ جی وہاں سے وہ آپ ان کو بھیجیں گے تو وہ تو واپس آ جائیں گے, پھر آ کے تو کیا گارنٹی ہوگی کہ واپس آ کے وہ اس طرح کے حملے دوبارہ نہیں کریں گے. سو اس کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ 2022 میں عمران خان کا فیصلہ تھا, عمران خان کی حکومت کا, اور پھر عمران خان کے کہنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض, ان دونوں نے آ کے پارلیمنٹ میں بریفنگ بھی دی, اور وہی یہی والی بات کہ جی افغانستان سے ریلیٹڈ اور ٹی ٹی پی کے ریلیٹڈ کیا پالیسی ہوگی, اور وہ یہی والی بات کہ وہاں سے پھر 4 سے 5 ہزار جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہ پاکستان میں واپس آ کے یہاں پہ ان کو واپس یہاں پہ آ گئے یہاں پہ. اور پھر اب یہ ہے کہ جی وہ اس وقت کی ریاست کی پالیسی تھی, اب جو ہے ریاست کی پالیسی وہ ڈیفرنٹ پالیسی ہے. اور افغانستان سے ریلیٹڈ آپ کو بتایا کہ جو ایشو ہے اس میں جنرلی جو پالیسی بنائی جاتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سینٹرک ہوتی ہے. سو اگر فرض کریں کہ جنرل فیض اور جنرل جو ہیں وہ باجوہ ان کی وہ پالیسی تھی اور ابھی کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے, تو اس کے اوپر تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ فوج جو ہے آرمی چیف جو ہیں یا جو ان کا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس ایشو کو مطلب ہے جو بھی پوچھ پڑتال کرنی ہے, جو بھی جس قسم کی بات کرنی ہے وہ خود کریں, کیونکہ اگر یہ جو ہے یہ معاملہ سیاسی طور کے اوپر اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ اٹھاتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے, اور جیسا کہ عادل شاہ زیب نے بھی وہاں اسی وقت کہا کہ اس سے آپ کی تو لڑائی ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ ایسا کبھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں. پالیسیز پاکستان کی بے شک وہ افغانستان کے متعلق ہوں, ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز میں بہت دفعہ ان میں ٹرنز آئے, پالیسیز میں بڑے بڑے یو ٹرنز ہوئے, لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس لحاظ سے کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی فرد کی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہو. جنرل مشرف کا جو 2011 کا کتنا بڑا یو ٹرن تھا اور جس کے کنسیکوینس میں یہ سارا کچھ یہ جو مصیبتیں ہمارے لیے آئیں اور جو ٹیررزم پاکستان میں آ گئی, لیکن کیا کسی نے جنرل مشرف کو پوچھا اس کے اوپر, یا ان کے جو بھی ان کے ساتھی تھے, میں فوج کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جو ان کے ساتھی تھے, کسی سے پوچھا گیا؟ کوئی کسی قسم کا سوال نہیں ہوا. لیکن ابھی فرض کریں آ کے تو اس قسم کا یہ سوال جواب کرنا چاہیں, اور پھر ساتھ میں ہی نواز شریف صاحب کو جس طرح ان کو نکالا گیا اس کے اوپر بھی اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے, میری ذاتی رائے میں یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا کہ جو کہ نہ صرف شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے بلکہ اس کا اوور آل, بیکاز میں ایک بات جو پہلے بھی میں کہہ رہا ہوں, بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں حکومت جس کی مرضی ہو, بے شک شہباز شریف صاحب ابھی تو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی ہے, مطلب ہے اگر فرض کریں پیپلز پارٹی کی ہوتی, پی ٹی آئی کی, کسی بھی کی حکومت ہوتی, اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو ہے وہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ پاکستان کی اکانومی کا ہے. سو
بجائے اس کے کہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر توجہ دیں، تو اگر آپ اس قسم کی چیزیں اور اس قسم کے پنگے لینے شروع کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ یہ نقصان صرف کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا حکومت کا نہیں، صرف شہباز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے جاتی ہے یا کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت آئے یا جائے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایسے موقع کے اوپر کہ جس وقت آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہونا اور پھر ایک آئی ایم ایف کا نیکسٹ پروگرام لینا اور پھر معیشت کو ٹھیک کرنا، اور اگر اس معیشت کو ٹھیک نہ کر سکے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، تو یہ چیز وہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو سمجھنی چاہیے۔ اور دیکھتے ہی ہیں کہ اس بیان کے اوپر جو بیان دیا ڈیفنس منسٹر نے، اس کے اوپر کیا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اور خاص طور کے اوپر پرائم منسٹر اس کے اوپر کیا کوئی نوٹس لیتے ہیں یا واقعی وہ ان کے مشورے کے اوپر چل کے تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو وہ بلاتے ہیں یہاں پہ پارلیمنٹ میں اور پھر وہاں پہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ سو یہ ایک ایسا ایشو تھا جس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔